بینچز بن گئے ہیں، ہونے کیا جا رہا ہے، آئندہ ہفتہ کتنا اہم ہے عمران خان کے کیسز کے حوالے سے؟ اپریل کا فرسٹ ویک یا مارچ کے اینڈ یا اپریل کے فرسٹ ویک تک کوئی ایسی خبر آ سکتی ہے کہ عمران خان رہا ہوں گے. بہرحال اس میں نقائص ایسے ہیں کہ ایک ملزم کو آپ نے سزا دینی ہے، آپ نے اس کا حق جرا بھی ختم کر دیا، آپ نے اس کا حق دفاع بھی ختم کر دیا، فائنل آرگومنٹس بھی نہیں دیے. تو بغیر کسی پروسیس کے یہ تو بہت ہی بنیادی طور پر یہ چیزیں ہیں. آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی یہ اپیلیں فکس ہوں گی تو اس میں پروسیکیوشن کو کسی میرٹ شیرٹ پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی. لاہور میں کچھ ضمانتیں ہیں 9 مئی کے کیسز میں. اب عمران خان کی جو 9 مئی سے ریلیٹڈ جتنے کیسز ہیں، اسلام آباد کے یا پنڈی کے، اٹک کے، ان تمام میں ضمانتیں ہو چکی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ انہی بنیادوں پر لاہور میں بھی ضمانت ہو جائے گی. السلام علیکم، میں ہوں عابد سعید عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج 24 فروری ہے اور دن ہے ہفتے کا. آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں ثاقب بشیر صاحب، سینئر صحافی ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو عدالتی امور ہیں ان پر گہری نظر رکھتے ہیں. ثاقب بشیر صاحب سے آج بات ہوگی عمران خان کے وہ تمام مقدمات جو ٹرائل کورٹس میں جہاں پر بہت عجلت میں سزائیں سنائی گئی، جلد بازی میں، الیکشن سے پہلے ان کیسز میں، جس میں سائفر کیس، توشہ خانہ کیس اور عدت میں نکاح کے کیسز ہیں، وہ اب اپیل کی سطح پر پہنچ چکے ہیں اور اب معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ چکا ہے. آئندہ ہفتے اس پر کیا ہوگا. دوسرا اہم جو معاملہ ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تحریک انصاف کے شیر افضل خان مروت، جو سینئر رہنما بھی ہیں اور بہت زیادہ پاپولر ہیں اور وہ MNA بھی بن چکے ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور یہ کہا ہے کہ تمام جو انتخابات ہیں اس میں ہونے والی بے ضابطگیوں کو کالعدم قرار دیا جائے اور PTI کے امیدواروں کو کامیاب قرار دیا جائے. یہ مقدمہ کس سٹیج پر ہے، اس سے PTI کا کیا تعلق ہے، PTI نے اس پہ کیا موقف اختیار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل خان مروت صاحب کے بارے میں عمران خان خود کیا رائے رکھتے ہیں، ان تینوں موضوعات پر بات ہوگی. ثاقب بشیر صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ وہ تمام کیسز جو ہم نے 8 فروری کے انتخابات سے پہلے دیکھا کہ ان میں وہ بہت ہی رفتاری سے بالکل 180 سپیڈ سے کیسز چلے اور وہ کیسز چلتے چلتے سزائیں ہو گئیں، اور وہ کیسز اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ چکے ہیں. ان کیسز کے اوپر تمام جو قانونی ماہرین ہیں، جو انڈیپینڈنٹ قانونی ماہرین ہیں، وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس میں بہت سے نقائص تھے. سب سے پہلے بتائیں کہ بینچز بن گئے ہیں، ہونے کیا جا رہا ہے، آئندہ ہفتہ کتنا اہم ہے عمران خان کے کیسز کے حوالے سے؟ آئندہ ہفتے کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوگی، لیکن کیسز کی جو اپیلیں ہیں ان پر سماعت ہو جائے گی، نوٹسز ہو جائیں گے. لیکن جو بینچ کی تشکیل ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر 1 بائی 1 ہم کیسز کی بات کریں تو 2 کیسز ہیں. ایک سائفر کا کیس ہے، توشہ خانہ کا کیس ہے. اس پر چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب یہ خصوصی بینچ بنا ہے. ویسے روٹین میں جو ڈویژن بینچز ہیں ان میں چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا ایک ڈویژن بینچ نہیں ہے. تو یہ خصوصی بینچ ہے جو بنایا گیا ہے ان دونوں اپیلوں پر سماعت کے لیے، جس میں عمران خان، بشرا بی بی اور شاہ محمود قریشی کی اپیلیں بھی شامل ہیں. تیسرا جو کیس ہے وہ ہے عدت میں نکاح کا کیس. وہ سیشن کورٹ میں چل رہا ہے، اس پر بھی پیر کو سماعت ہونی ہے. اس میں بھی نوٹسز ہوں گے اور فردر جو ہے وہ کارروائی آگے بڑھے گی. اچھا، ان تینوں میں یہ ساتھ میں بھی ریکویسٹ کی گئی ہوگی کہ جو سزائیں ہیں ان کو معطل کر دیا جائے، تو یہ اسٹے آرڈر بھی ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے 15 سے 20 دنوں میں، ظاہری بات ہے پروسیڈنگ. جی بالکل اس میں سزا معطلی کی تینوں اپیلوں میں یہ درخواست موجود ہے کہ سزا معطل کر کے ضمانت پر رہا کر دیا جائے. جس طرح عمران خان توشہ خانہ فوجداری کیس میں بھی سزا معطل ہونے کے بعد ضمانت پر ہیں. تو تینوں میں ایک تو پیر کے روز نوٹسز ہو جائیں گے اپیلوں پر، مین اپیلوں پر، اور ساتھ ہی جو سسپینشن آف سینٹینس کی درخواستیں ہیں ان پر بھی نوٹسز ہو جائیں گے. اور وہ آئندہ ہفتے مطلب منڈے کو اگر نوٹس ہوتے ہیں تو نیکسٹ منڈے ٹیوزڈے 8-10 دن کے لیے ایک نوٹس ہوگا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، مطلب 2-3 سماعتیں ہوں گی سسپینشن آف سینٹینس کی درخواستوں پر. پھر یہ وہی آپ نے بات ٹھیک کی کہ 20-25 روز یا مہینہ زیادہ سے زیادہ لگ سکتا ہے. تو یہ تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپریل کا فرسٹ ویک یا مارچ کے اینڈ یا اپریل کے فرسٹ ویک تک کوئی ایسی خبر آ سکتی ہے کہ عمران خان رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن زیادہ ہونے کے زیادہ چانسز موجود ہیں. اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں. اگر ہم سائفر کیس کو چھیڑیں تو دوسری طرف بینچ کو دیکھیں تو یہ ان کا بڑا کنیکشن ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب وہ ہیں جنہوں نے سائفر کیس کا ٹرائل 2 دفعہ کالعدم کیا، اور اس میں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ 2 دفعہ ٹرائل جن بنیادوں پر کالعدم کیا گیا کہ پروسیس کو فلفل نہیں کیا جا رہا، تیسری دفعہ جب جج صاحب نے سزا سنائی ہے تو وہاں پہ بھی اس قسم کے نقائص انہوں نے چھوڑ دیے ہیں. تو پہلے بھی جب بھی یہ کیس سائفر کا کیس آتا رہا ہے ہائی کورٹ میں تو عدالت کی جانب سے بڑی سخت آبزرویشنز آتی رہی ہیں کہ کیسے مطلب ایک جج جو ہے وہ انہوں نے کر دیا یہ. مطلب پہلے اگر بات کریں تو 29 اگست سے لے کر 21 نومبر تک کا جو ٹرائل تھا کالعدم ہوا تھا. دوسرا 13 سپٹمبر سے لے کر 21 دسمبر سے لے کر 21 دسمبر تک. تو جب یہ ٹرائل کالعدم ہوئے تو دوسرے ٹرائل کالعدم ہونے پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ تو پھر
جج کے کنڈکٹ کے خلاف بھی کارروائی بنتی ہے. تو انہوں نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا تھا کہ یہ آپ الگ سے کوئی پٹیشن لانا چاہتے ہیں تو وہ لا سکتے ہیں, الگ سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ پہلے ہی ان کو پتا ہے کہ سائفر کیس میں ہوا کیا ہے. وہ تمام پوسٹ مارٹم پہلے کر چکے ہیں, پوسٹ مارٹم بڑا ان ڈیپتھ پوسٹ مارٹم کر چکے ہیں اور بڑی سخت آبزرویشن ان کی آ چکی ہیں ان کی سائفر کیس میں. اچھا, اگر سائفر کیس کے ساتھ ہی ہم توشہ خانہ کیس کو دیکھ لیں تو توشہ خانہ کیس میں بھی سیم وہی جو ہے وہ نقائص موجود ہیں, اس قسم کی غلطیاں دہرائی گئی ہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ اصل میں وہ جج بشیر صاحب کو چھٹی بھی تو نہیں مل رہی تھی, انہوں نے چھٹی کے چکر میں سب کو ہی بالکل بلڈوز کر دیا. اور ان میں آپ احتساب عدالت کو کور کرتے رہے بڑے عرصے سے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں فرد جرم عائد ہونے, کیونکہ ٹرائل شروع ہوتا ہے فرد جرم عائد ہونے, تو فرد جرم عائد ہوتی ہے 9 جنوری کو اور 31 جنوری کو فیصلہ دے دیتے ہیں. تو یہ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ایک تاریخی اور تیز ترین انصاف کی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے. اور بشیر صاحب بھی انہوں نے مثال قائم کی, اور مثال ایسے قائم کی کہ انہوں نے 1 فروری کو ایک اپلیکیشن بھی دی. اچھا, وہ درخواست میں نے جب میڈیکلی نکلوائی, وہ اچھا ایک انہوں نے 21 فروری کو دی تھی درخواست, اور ایک دی 1 فروری کو جب فیصلہ دے چکے. اور 21 اور 1 فروری کی آپ درخواستیں وہ نکلوائیں تو میڈیکلی جو انہوں نے کنڈیشن لکھی ہے اپنی, میرا یہ خیال ہے کہ ان کو کیس سننا ہی نہیں چاہیے تھا. اچھا, مطلب اس میں اتنی بیماریاں انہوں نے لکھی ہیں کہ وہ ان کے مسائل ہیں. لیکن صورتحال یہ تھی 27 سے لے کر 27 جنوری سے لے کر 31 جنوری تک کہ صبح کیس شروع ہوتا تھا اور سائفر کیس پہلے چلتا تھا, مطلب 2-2:30 بجے چلا ہے, تو 2:30 بجے جج صاحب بیٹھے اور 9 بجے تک یہ بیٹھے رہے ہیں. تو صبح سے رات گئے تک کیسز چلتے رہتے تھے. تو یہ ایک بہرحال اس میں نقائص ایسے ہیں کہ ایک ملزم کو آپ نے سزا دینی ہے, آپ نے اس کا حق جرا بھی ختم کر دیا, آپ نے اس کا حق دفاع بھی ختم کر دیا, فائنل آرگومنٹس بھی نہیں دیے. تو بغیر کسی پروسیس کے یہ تو بہت ہی بنیادی طور پر یہ چیزیں ہیں. آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی یہ پٹیشن اپیلیں فکس ہوں گی تو اس میں پروسیکیوشن کو کسی میرٹ شیرٹ پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی کہ سائفر کا میرٹ تو چلے بعد میں دیکھیں گے بھائی پروسیس ہوا یا نہیں. توشہ خانہ نیب کیس کا پروسیس بعد میں دیکھیں گے, پہلے پروسیس ہوا یا نہیں. تو یہ جب اپیلیں جو ہے وہ آئیں گی تو پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ جو ججز ہیں, معزز ججز ہیں, جج ابوالاسناد صاحب اور جج بشیر صاحب نے کیا ہے ان دونوں بڑے کیسز کے ساتھ. اچھا, جج بشیر صاحب نے میرے خیال میں وہ ساری بیماریاں لکھی ہیں جو پہلے ملزمان لکھتے ہوتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پہلے زیادہ ملزم بیمار ہوتے تھے اس کیس میں. تو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. پرسوں جو ہے وہ سلمان صفدر جو ہے وہ وہاں پہ ناصر جاوید رانا نئے جج آئے, 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ایک کریڈٹ تو آپ کو عمران خان صاحب کو دینا پڑے گا کہ 7 ماہ میں واحد آپ کو یہ ملزم یا مجرم ہے جن کی سزا بھی ہو چکی ہے, تو انہوں نے کم سے کم 7 ماہ میں یہ نہیں کہا کہ ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے یا کوئی بیماری کا کوئی بہانہ لیا ہے. ایسا نہیں ہوا. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اب کی بات جو ہے وہ ججز جو ہے وہ بیمار. تو یہ دونوں کیسز جو ہے ایک تو نیکسٹ ویک سے شروع ہو جائیں گے اور اگلے 1 منتھ سوا منتھ میں اس والے سے چیزیں آ سکتی ہیں. عدت میں نکاح والے کیس میں بھی چیزیں ایسی ہیں, قانونی طور پر کمزور فیصلہ ہے قانونی طور پر. اس میں اب سیشن کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر فرض کریں کہ سیشن کورٹ میں اپیل جائے گی, اپیل میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے, سسپینشن آف سینٹینس کی درخواست انہوں نے پہلے ڈیسائیڈ کرنی ہے. اگر وہاں نہیں ہوتی تو وہ معاملہ ہائی کورٹ میں آ جائے گا کہ ہائی کورٹ پھر اس کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی, سزا سسپینڈ کر کے ان کو جو ہے وہ معطل کر دیا جائے, ان کو رہا کر دیا جائے, بشرا بی بی اور عمران خان. تو یہ 3 کیسز ہو گئے. اور چوتھا جو کیس, اچھا ایک اور فیکٹ اس میں بتا دوں, آپ نے بھی بلکہ کور کیا کہ میاں گل حسن اورنگزیب جو ہے وہ اب ایکس پرائم منسٹر عمران خان کی اپیلیں سننے جا رہے ہیں. یہ وہی میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں جنہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ایورفیلڈ ریفرنس میں جو 6 جولائی ان کو سزا ہوئی تھی تو 19 سپٹمبر کو ان کو سزا جب معطل کر کے رہا کیا گیا عطل نلا صاحب کے ساتھ, تو رہا کیا گیا. تو یہ اس بینچ کا بھی حصہ تھے اور وہ بڑا کروشل ٹائم تھا, اس میں بڑا امپورٹنٹ فیصلہ دیا انہوں نے. بلکہ مجھے اس وقت بھی یاد ہے کہ اس وقت کیونکہ سپریم کورٹ میں جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب تھے تو انہوں نے بڑا برہمی کا اظہار کیا تھا, اور انہوں نے وہ ایون جو انہوں نے چیزیں اپیل لکھیں کہ سزا معطل ہونی چاہیے, تو انہوں نے پھر وہ نیب کی اپیل میں ان ساری چیزوں کو کہا کہ آپ نے آئندہ بیل نہیں دینی, تمام جو سخت کنڈیشنز ہوں گی وہ لگائیں. ہارڈشپ کا پورا کرائیٹیریا رکھ دیا تھا آصف سعید کھوسہ صاحب نے اس ججمنٹ کے بعد, لیکن وہ بڑا کروشل ٹائم تھا. لیکن
उस वक्त जो है वो जमानत दी गई। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आप फिर इस बेंच में कोई शक नहीं है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब बहुत ही अपराइट और सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने वाले हैं। और जो इसमें एक और केस भी है, चौथा जो केस है उसमें बेल आफ्टर अरेस्ट 190 मिलियन पाउंड केस, वो भी ट्रायल शुरू हो चुका है। बेसिकली अभी अगर हम इमरान खान साहब की अरेस्ट को देखें या उनकी रिहाई में देखें तो 4 बड़ी रुकावटें हैं। 3 तो ये सजाएं हैं जिसमें तोशाखाना, साइफर और इद्दत में निकाह है, और जो चौथा है वो 190 मिलियन में उन्हें जो नैब ने बेल आफ्टर अरेस्ट है, बेल आफ्टर। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं, लाहौर में कुछ जमानतें हैं 9 मई के केसेस में। अब इमरान खान की जो 9 मई से रिलेटेड जितने केसेस हैं इस्लामाबाद के या पिंडी के, अटक के, इन तमाम में जमानतें हो चुकी हैं। मेरा ये ख्याल है कि इन्हीं बुनियादों पर लाहौर में भी जमानत हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि उसमें जो बेसिक ग्राउंड है वो यही है कि इमरान खान तो जेल के उसमें थे, अरेस्ट में थे, और जो भी था, अगर एलिगेशन भी 109 का है तो वो तो ट्रायल में जो है वो डिसाइड होना है। तो लेकर यही आपने ठीक कहा कि 3 तो ये कन्विक्शंस हैं और चौथा जो है वो बेल आफ्टर अरेस्ट 190 मिलियन पाउंड। सो विद इन अ मंथ हम ये समझते हैं कि शायद ये सारे मुकदमात, जी बिल्कुल, मेरा ख्याल में अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जो है वो कुछ ना कुछ खबर आ जाएगी कि अब इन्होंने सजा मिलनी है या इनको जमानत मिलनी है या नहीं मिलनी। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, साकिब साहब ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब, बहुत ही दबंग उनके रहनुमा हैं, उन्होंने पिटीशन फाइल की है और वो बड़ी दिलचस्प पिटीशन है। उसमें बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं और अभी पता चला कि शायद पीटीआई ने उसको ऑन भी नहीं किया। उसके हवाले से बताएं कि वो क्या स्टोरी है उसमें। एक तो ये शेर अफजल मरवत साहब जो है वो उसमें पिटिशनर है और उनके वकील हैं रियाज हनीफ राय साहब। रियाज हनीफ राय साहब बड़ी जो वो मारूफ शख्सियत है, आपको पता है, साबिक जो आर्मी चीफ थे, उनके एक्सटेंशन के हवाले से जो पिटिशन आई थी उनकी थी, और भी बहुत सारी इस किस्म की पिटीशन थोड़े दिन गायब भी हो गए थे। जी बिल्कुल, तो उनकी पिटीशन जो है वो आती रहती है रियाज हनीफ राय साहब। लेकिन इसमें दिलचस्प पहलू ये है कि एक तो ये है कि पीटीआई इस वक्त जो पीटीआई की टॉप की लीडरशिप आप देखें तो सारे वकील हैं और टॉप की हायरार्की है। बैरिस्टर अली जफर है, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा हैं, गौहर है, शुएब शहीन है, ये सारी टॉप की हायरार्की है। तो ये लोग मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में रियाज हनीफ राय साहब का वकील बनना, बहरहाल रियाज हनीफ राय साहब ठीक है, वकील है, वकालत करेंगे, अच्छी वकालत करेंगे, जो भी है, लेकिन उनका वकील आना पहले नंबर पे तो सवालिया निशान है। दूसरी पोजीशन ये है कि अभी सलमान अकरम राजा जो है उन्होंने 2 घंटे पहले तकरीबन एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा ये इंडिविजुअल हैसियत में उनकी पिटीशन हो सकती है, ये पार्टी की प्लानिंग नहीं है। अच्छा, डिस्टेंस कर लिया। उन्होंने इवन ये कहा कि इसको आप विड्रॉ करेंगे। उसकी वजह ये है ना कि इस पूरे इलेक्शन को चैलेंज किया गया है। उसमें जो पिटीशन है उसकी जो पिटीशन बनाना भी एक पूरा आर्ट है, वो पिटीशन में बहुत सारे फ्लॉज इस लिहाज से भी मौजूद हैं। फिर ये है कि ये तो अगर सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट असिस्ट ना किया गया तो ये जो इनका बयानिया तो ये है ना कि मैसिव लेवल पे इनकी जो मैंडेट था वो चोरी हुआ है और इनकी नशिस्तें 40, 45 या 50 या जितनी भी इनकी ज़्यादा बनती थी वो चोरी हो गई हैं और वो उनको वापस मिलनी चाहिए। इनका केस तो ये है। तो अगर वहाँ पे असिस्ट ठीक ना किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये तो आपकी पिटीशन बनती ही नहीं, तो फिर मेरा ये ख्याल है कि ये तो इनके अगेंस्ट चला जाएगा सारा मामला। अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाना ही था तो फिर एक मैसिव लेवल पे ये हो सकता था कि इनके 20 कैंडिडेट लिखते, पिटीशन होती, फॉर्म 45 साथ लगाते और कहते कि एक हल्के का मसला नहीं है, यहाँ 25, 20 या 25 या 30 हल्कों का इशू है और ये एक मैंडेट बड़े पैमाने पर चोरी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट 184(3) में देखे या किसी तरह इसको सेटल करे या कम से कम ट्राइब्यूनल्स को ये ऑर्डर करे कि वो 1 मंथ या 2 मंथ में उसको डिसाइड करे। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वजह से डिस्टेंस किया गया है, इसमें प्लानिंग नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि ये पिटीशन कहीं से इस तरह की सिचुएशन में आई हो कि कहीं सुप्रीम कोर्ट ठप्पा लगा दे कि नहीं कुछ भी नहीं है, सब ओके। ये इलेक्शन कमीशन वैसे सुप्रीम कोर्ट करेगी तो नहीं, हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि जिस इतनी बड़े पैमाने पे चीज़ें हुई हैं कि उसको जो है वो आप इग्नोर कर दें। ये हो तो नहीं सकता, लेकिन हो भी सकता है। बल्ले के निशान के केस में भी हम लोग यही कहते थे कि ये नहीं हो सकता, लेकिन वो हुआ। लेकिन उसके असरात भी आप देख सकते हैं कि आज जो है वो अगर नेशनल असेंबली का हो या कोई सूबाई असेंबली का कोई भी मेंबर आज़ाद पीटीआई से जीता हुआ है तो उस पर कानूनी कदगन नहीं है। वो खामोशी से इधर हलफ उठाया है, उधर दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो सकता है, उस पर कोई कानूनी कदगन नहीं है और उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला ही है। तो इसलिए वैसे ये फैसला भी मुझे नहीं लगता कि अब कोई पीछा छोड़ेगा। चलें, अभी तो चीज़ें क्योंकि आगे चलेंगी तो सूरत हाल वाज़ेह होगी। लेकिन ये वैसे लुटाइज्म को प्रमोट करने में एक बहुत बड़ा ये इसका
نہ صرف کردار ہوگا بلکہ آئندہ آنے والے عرصے میں اس کے اوپر بات بھی ہوگی. بالکل بالکل. آخر میں یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں خود کیا رائے رکھتے ہیں؟ ان کے بارے میں لوگ لگتا ہے جیلس بھی ہیں ان سے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ کیونکہ عجیب و غریب سی گفتگو بھی کرتے ہیں, اگریسو ہو جاتے ہیں. تو خان صاحب کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نہیں, رائے عمومی تو نہیں ہے, لیکن خصوصی طور پر شیر افضل مروت صاحب کو ابھی جو ہے وہ شوکاز بھی ہو گیا ہے. اب ان پہ یہ کہا گیا کہ 2 دن میں آپ نے معافی مانگنی ہے. یہ کس بات پہ ہوا؟ یہ چیئرمین جو پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گوہر, ان کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی, انکمپیٹنس تھی, وہ جنٹل مین تھے, ان کو پتہ نہیں تھا, تو اس لیے جو ہے وہ چلا نہیں سکے چیئرمین شپ, تو اس لیے بیرسٹر علی ظفر کو لایا گیا, یا تبدیلی جو ہے وہ لائی جا رہی ہے. اچھا, میں اس میں تھوڑا سا کمنٹ کروں گا کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے یہ امید رکھنا کہ وہ بہت ڈلیور کریں گے, میرا یہ خیال ہے کہ یہ مطلب خام خیالی اس لیے ہے. بیرسٹر گوہر ایک وکیل ہے, انہوں نے نہ تو کسی یونین کونسل لیول کی لیڈرشپ کی ہے, نہ ڈسٹرکٹ لیول کی, نہ صوبائی لیول کی, نہ ڈویژن, نہ مرکز میں کبھی بھی ان کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. وہ تو ایک فارمیلٹی کے طور پر, وکیلوں میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں نا, تو ان میں جو سب سے زیادہ ننھے منھے سے اور بالکل معصوم سے اور ویری تھوڑا جینٹل مین ہے, بٹ لیکن یہ ہے کہ جس طرح کی چیلنجز ہیں پی ٹی آئی کو, اتنے مشکل حالات میں ان کا آنا اور یہ وہ ان سے بہت بڑی توقعات رکھنا میرے خیال میں کو بنتا بھی نہیں تھا. لیکن شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے آج سے تقریباً 1.25 ماہ پہلے جو ہے وہ وہاں پہ وہ اس طرح کے آئی تھی, اسٹیٹمنٹ آئی تھی, تو عمران خان صاحب سے جب سوال ہوا تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ شیر افضل مروت صاحب نے کراچی سے چلتے ہیں, انہوں نے جانا ہوتا ہے کوئٹہ, تو وہ لاہور پہنچ جاتے ہیں. تھوڑے سے جذباتی ہیں. اچھا, وہ راستے میں کہیں بھی جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا تھوڑے سے جذباتی ہیں, تو جذباتی ہے میرے خیال میں, تائی اس لیے ان کو یہ آیا نوٹس. اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا فردر مطلب ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ ثاقب بشیر صاحب, آپ کو بہت شکریہ. یہ تھے ثاقب بشیر صاحب جو بتا رہے تھے کہ آئندہ آنے والے ہفتے میں وہ تمام چیزیں جو 8 فروری کے انتخابات سے پہلے جن پر عمران خان کو سزائیں سنائی گئیں اور بہت سپیڈی ٹرائلز ہوئے, اس کے بعد پھر سزائیں سنانے کے بعد پھر 8 فروری کو ہونے والے جو سیاسی زلزلہ ہے, اس کے بعد اب یہ کیسز اپیل سطح پر آ چکے ہیں اور اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان پر فیصلہ کرے گی. اور بینچ بہت دلچسپ ہے. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی پٹیشن آ چکی ہے شیر افضل مروت کی, اس سے پی ٹی آئی پارٹی بطور جو ہے وہ ڈسٹنس کر چکی ہے. اور شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہیں اگر کراچی سے کوئٹہ جانا ہو تو وہ لاہور پہنچ جاتے ہیں, اتنے جذباتی ہیں. یہ تھا آج کا ویلاگ. آپ ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. تھینک یو سو مچ.